پریز گاڈ. قدوس 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 خدائے قادر مطلق باپ اور ہمارے یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ کو سلام، کہ جس نام میں قدرت ہے، طاقت ہے اور شفا ہے، اور جس نام میں آپ ہر طرح سے بحالی حاصل کرتے ہیں اور فتح حاصل کرتے ہیں، اور جس نام میں کہ ہر طرح سے آپ ابلیس پر اور اس کی قوتوں پر فتح حاصل کرتے ہیں، یسوع نام ہے. اور جس نام سے آپ ہر طرح کی بیماریوں کو ڈانٹنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور جس نام سے آپ ہر طرح کا اختیار رکھتے ہیں کہ یسوع نام سے آپ ہر طرح کے معجزات کر سکتے ہیں، اگر آپ کے اندر ایمان ہو تب. اور یسوع نام ایسا قدرت والا اور جلال والا نام ہے کہ آپ اس نام کو اپنی زندگی میں ہر طرح کے مراحل سے گزرتے وقت اس نام کی پہچان کرتے ہوئے، اس نام کی جو اہمیت ہے یسوع نام کی، اس کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے آپ ہر میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یسوع نام جو ہے وہ سب ناموں میں اعلیٰ ہے، اور آپ جانتے ہیں. اور یسوع کی حمد اور تعریف اور اس کے نام کے شایان ہمیں اس کی حمد اور تعریف کرنی چاہیے. اور یسوع نام ایسا نام ہے کہ خدا نے یسوع نام کو ساری طاقتیں اور اختیارات اس کو بخشے ہیں. عالم روا کی کنجیاں یسوع نام کے پاس ہیں، یعنی یسوع کے پاس ہیں. اور اسی نام میں آپ کو سلام. اور آج کا ہمارا جو حوالہ ہے وہ دیکھتے ہیں مقدس پالوس رسول کا رومیو کے نام خط، اور اس کا دیکھیں گے 1 نمبر باب سے میں پڑھوں گا 18 آیت سے. اور یہاں پر اس کا ٹائٹل ہے انسان کی خطا کاری. اور اس کو میں پڑھتا ہوں. کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے، جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں. کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے، جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں. اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ خدا جو ہے وہ پیار سے، محبت سے بھرا ہوا خدا ہے، لیکن آپ اس کے غضب سے بھی واقف رہیں اپنی زندگی میں. اس پہلو کو بھی یاد رکھیں کہ میرے عزیزو کہ خدا کا جو غضب ہے وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے، کہ جس سے کہ خدا کا غضب آپ پر بھڑک سکتا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ ان تمام بے دینی اور ناراستی پر
آسمان سے ظاہر ہوتا ہے ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر جو حق کو ناراستی سے دباتے ہیں، یعنی وہ حق بات جو ہوتی ہے اس کو میرے عزیزو ناراستی سے دبا دیتے ہیں، یعنی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہنے دیتے حق کی، اور حق کو میرے عزیزو وہ ناراستی سے دباتے ہیں، یعنی ان کے اندر یہی بات موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنی ناراستی کو آگے کر دیتے ہیں اور حق کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اس کو دباتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان پر خدا کا غضب آتا ہے۔ یہ خدا کا کلام مقدس کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں میرے عزیزو اس سے بچنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ رول نہ لے لیں کہیں کہ جہاں پر حق ہے تو ہم اس کو اپنی ناراستی سے دبائیں، یعنی ہمارے ناراستی کے ایسے کام ہوں کہ جس کی وجہ سے حق جو ہے وہ دبایا پیچھے رہ جائے اور ناراستی آگے آ جائے، تو پھر ہم پر خدا کا غضب آئے گا، اور یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، یعنی ان کے اندر ان کے جو باطن ہے، جو ان کا دل ہے میرے عزیزو، وہ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے میرے عزیزو، وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو کچھ خدا کے بارے میں جو کچھ معلومات ہیں یا جو کچھ خدا کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کے لوگ اس کے خادم بتاتے ہیں یا اس کا کلام بتاتا ہے میرے عزیزو، وہ سب کچھ ان آدمیوں کے باطن میں ظاہر ہے، یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو وہ جانتے نہیں ہیں یا ان کے لیے نئی بات ہے خدا کے متعلق، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کلام کہہ رہا ہے کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، یعنی ان کے سب کچھ ان کو معلوم ہے، ان کے باطن میں یعنی دل کے اندر ان کو ٹھیک ٹھاک سب کچھ پتہ ہے کہ خدا جو ہے وہ کیسے معاملات کرتا ہے، یا خدا کیسا ہے، یا اس کے کلام مقدس سے وہ سنتے ہوں گے، خدا کے خادموں سے انہوں نے سنا ہوگا کہ خدا کیسا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، ظاہری طور پر تو وہ ناراستی سے حق کو دبا دیتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر ان کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ خدا کیا ہے اور خدا کیسے جو ہے۔ تو میرے عزیزو کہ خدا کے جو کلام مقدس میں جو کچھ بتایا گیا ہے، یعنی خدا کے بارے میں ان کی معلومات پوری ہوتی ہیں میرے عزیزو ان کے دل کے اندر، لیکن وہ اس کے باوجود سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ حق کو دبا دیتے ہیں ناراستی سے۔ اور پھر آگے لکھا ہے اس لیے خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا، اس لیے خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا، ٹھیک ہے؟ یعنی خدا نے ان کو ظاہر کیا ہے سب کچھ جو بھی ان کو بتانا چاہتا ہے خدا۔ اور پھر لکھا ہے کیونکہ آگے ابھی ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ خدا ان کو کیا بتانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی جو کہ دیکھی نہیں جا سکتی، یعنی اس کی ازلی قدرت میرے عزیزو جو کہ ازل سے قائم ہے، اس لیے کہ وہ ہے قدرت والا خدا، وہ قدرت کا منبع ہے، قدرت نکلتی ہی اس سے ہے، قدرت کا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں، آپ کوئی اور نام بول ہی نہیں سکتے، آپ کوئی اور نام کہہ ہی نہیں سکتے کہ جس میں قدرت ہے سوائے خدا کے، اس لیے کہ خدا ہی قدرت ہے۔ اور آگے لکھا ہے اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے۔
اور الوہیت جو ہے وہ دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعہ سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے۔ پیدائش کے وقت بنائی ہوئی چیزیں میرے عزیزو جو خدا نے بنائی، آسمان اور زمین کو بنایا، پھر اس نے تمام مخلوقات کو بنایا، اس نے آدم کو، ہوا کو بنایا۔ میرے عزیزو خدا نے جو کچھ بنایا پیدائش میں شروع میں میرے عزیزو اس سے اس چیزوں کے ذریعہ سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، صاف نظر آتی ہے الوہیت میرے عزیزو۔ تو آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ آگے پھر لکھا ہے یہاں تک کہ ان کو کچھ غدر باقی نہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ غدر باقی نہیں، اور اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی۔ لکھا ہے کہ اس لیے اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، خدا کو جان لیا، جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ ایسے لوگ وہ سب کچھ خدا کے بارے میں جانتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ ان کو خدا کی ذات کے متعلق کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اس سے وہ ان کو معلوم نہیں ہوتی، تو تب وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ ناراستی سے دبا دیتے ہیں حق کو۔ نہیں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے، اور یہاں پر کلام مقدس میں بھی لکھا ہے اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی۔ اس کی خدائی کے لائق یعنی جو خدا ہے میرے عزیزو اس کی لائق جو ہمیں کرنی ہے، یعنی جو اس کی میرے عزیزو تمجید ہم نے کرنی ہے اور اس کی جو ہم نے شکر گزاری کرنی ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں نا، وہ جب تک نیک نیت کے ساتھ اور پاک دل کے ساتھ اور میرے عزیزو اس مضبوطی کے ساتھ نہیں آپ کریں گے جو کہ خدا کو پسند ہے، تو لکھا ہے خدا اس کی خدائی کے لائق، تو اس کی خدائی کے لائق تمجید و شکر گزاری نہ کی بلکہ باطن خیالات میں پڑ گئے، باطن خیالات میں پڑ گئے میرے عزیزو، منفی خیالات میں پڑ گئے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ جب منفی خیالات میں آپ پڑ جائیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا سارا فوکس خدا سے ہٹ جاتا ہے۔ جب آپ منفی خیالات میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا جو فوکس ہوتا ہے وہ خدا سے ہٹ جاتا ہے، اور جو کہ آلریڈی ابلیس کا یہ کام ہے کہ وہ باطن خیالات ڈالتا ہے آپ کے دل کے اندر تاکہ آپ کا دھیان جو ہے وہ خدا سے ہٹ جائے، اور اس سے پھر آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کا دھیان ہی خدا سے ہٹ گیا تو فوکس ہی آپ کا ہٹ جائے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ پھر کیسے اس میں قائم رہ سکتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر میرے عزیزو دلوں پر تو پھر آپ خود ہی جانتے ہیں کہ بہت بڑی رکاوٹ آ جاتی ہے، اور پھر جو ہے تو بہت آپ دور چلے جاتے ہیں خدا سے، اور جب آپ کے دلوں پہ اندھیرا چھا جاتا ہے میرے عزیزو تو یہ آپ کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اور اس سے آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ دلوں پر اندھیرا چھانا، اندھیرا تو ویسے ہی میرے عزیزو جو ہے تو وہ غلامی کی جو ہے تو علامت ہے، اور اندھیرا جو ہے وہ تو ویسے ہی میرے عزیزو کہ وہ آپ کو پتہ ہے وہ شریر کا جو ہے ایک وہ اس کی ایک علامت کہا جا سکتا ہے، یا میرے عزیزو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اندھیرا چھا گیا، یعنی اندھیرے سے مراد کہ ان کے دلوں پر میرے عزیزو ساری ایسی وہ ایک جال لگ جاتا ہے، ایک ایسا کنٹرول آ جاتا ہے کہ ان کے دلوں پر اندھیرا چھا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو دنا
جتا کر بیوقوف بن گئے، وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر، یعنی یہاں پر بھی ایک بات کو سوچنا پڑے گا کہ دنا جتا کر یعنی خود سے ہی اپنے آپ کو جب ایک بندہ دنا بنا لیتا ہے میرے عزیزو، تو اس کے اندر غرور کا جو ہے وہ بھی عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ اور جب اپنے آپ کو دنا آپ بنائیں گے، جب دیکھیں جب آپ کو خدا حکمت دیتا ہے، جب وہ آپ کو دنا بناتا ہے خدا، تو جب خدا کی یہ مرضی اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس بچے کو یا اس میرے بیٹے کو یا اس کو اپنے بندے کو یا اپنے خادم کو میں حکمت دوں گا، میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ اس کو میں حکمت سے معمور کروں گا اپنے کلام کے اندر، اپنے کلام کے بھید اس کے آگے میں اس کے لیے کھولوں گا تاکہ یہ میری خدمت کر سکے، یہ اس کلام کو پھر میرے لوگوں تک پہنچا سکے، میں اس اپنے بندے کے وسیلہ سے لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہو جاؤں، تو پھر تو میرے عزیزوں اور بات ہے، اس لیے کہ پھر آپ کے اندر خدا غرور بھی نہیں آنے دیتا۔ جس بندے کو وہ خود چنتا ہے خدمت کے لیے، پریچنگ کے لیے، تو اس کے اندر وہ غرور نہیں آنے دیتا میرے عزیزو، اس لیے کہ وہ پھر مکمل سنبھالتا ہے، وہ مکمل خدا ہے، اس کی جو میرے عزیزو گرفت ہے وہ انتہائی مضبوط ہے، وہ پھر آپ جانتے ہیں وہ پھر غرور نہیں آنے دیتا۔ لیکن یہاں پر تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر، یعنی اپنے آپ کو خود سے ہی دنا جو جتاتا ہے، اپنے آپ کو بہت جو ہے عقل مند خود سے سمجھتا ہے۔ اگر خدا نے اس کو عقل مند بنایا ہے تو پھر تو آلریڈی اس میں غرور آنے ہی نہیں لگا، اور وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ خدا اگر اس کو خدا نے اس کو بنا دیا ہے تو پھر وہ میرے عزیزو بڑی عاجزی کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور خدا کے کلام کو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچاؤں، اپنے آپ کو دنا جتا کر بیوقوف بن گئے۔ پھر یہی بات ہوتی ہے کہ جو لوگ خود سے اپنے آپ کو دنا جتاتے ہیں وہ بعد میں پھر بیوقوف بن جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ خدا کی کوئی مدد نہیں ہوتی، وہ خود سے ان کے اندر وہ غرور کا عنصر شامل ہو جاتا ہے جو کہ اس ملعون کے اندر تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ غرور اس میں بھی رچا بسا ہوا تھا، اور اس کی وجہ وہی عنصر جب کسی میں آ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو دنا جتاتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو دنا جتاتا ہے تو پھر کلام میں لکھا ہے کہ وہ بیوقوف بن گئے، تو پھر وہ لازمی بات ہے میرے عزیزو وہ پھر بیوقوف بنے گا ہی، کیونکہ شروع میں تو وہ بہت اپنے آپ کو دنا جتائے گا، لیکن بعد میں وہ کلام میں مقدس میں خدا کے کلام میں مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جتا کر بیوقوف بن گئے۔ اور پھر آگے لکھا ہے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپاؤں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ دیکھیں میرے عزیزو، اور غیر فانی خدا کے جلال کو، غیر فانی میرے عزیزو کہ جو کبھی فنا نہیں ہو سکتا، جو کبھی مٹ نہیں سکتا، جس کا وجود ہمیشہ قائم رہے گا، اور جس کو میرے عزیزو جس کو کہ زوال نہیں، اور جس کو کہ میرے عزیزو وہ غیر فانی ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ خدا کے جلال کو فانی انسان جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان نے تو ختم ہونا ہے میرے عزیزو، ایک دن یہ زندگی بھی فانی ہے جو آپ کے پاس ہے، اور اس نے بھی ختم ہونا ہے۔ اور لکھا ہے اپنے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپاؤں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل دیا۔ اب آپ دیکھیں، انسان کو بھی خدا نے بنایا ہے، پرندوں کو بھی انسان نے بنایا، چوپاؤں کو بھی انسان نے بنایا، کیڑے مکوڑوں کو بھی انسان نے بنایا۔ تو یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ یہ جو ہے تو غیر فانی خدا کے جلال کو، یعنی خدا جس کا میرے عزیزو جلال، جو کہ آپ جانتے ہیں خدا کا جلال جو ہے وہ کیسی قدرت اور طاقت رکھتا ہے،
جانتے ہیں آپ، کیا آپ نے اس کے جلال کو اور کیا آپ نے کبھی اس کی حضوری کو ایکسپیرینس کیا ہے؟ خدا کی حضوری کو کیا آپ جانتے ہیں کہ جس جگہ پر خدا کی حضوری آتی ہے تو کیسا وہ میرے عزیزو، وہ کیسا زبردست اس وقت میرے عزیزو وہ لمحہ ہوتا ہے جب جس جگہ پر خدا کی حضوری ٹھہری ہوتی ہے، خدا کا جلال ٹھہرا ہوتا ہے، جانتے ہیں آپ۔ اور پھر لکھا ہے انسان اور دیکھیں جو انسان، ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ جو چار مخلوقات بتائی گئی ہیں، انسان، پرندوں، چوپاؤں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا، تو یہ تو خدا نے بنائی ہیں، یہ سارے انسان بھی اس نے بنایا ہے، پرندے بھی، چوپائے، کیڑے مکوڑے، تو یہ ایسے ان کی عقلیں بند تھیں کہ میرے عزیزو کہ انہوں نے خدا کے جلال کو دیکھیں، فانی انسان، ٹھیک ہے، اور پرندوں اور چوپاؤں معمولی، دیکھیں آپ سوچیں نا کہ خدا کے جلال کے سامنے یہ کیا ان کی یہ کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ فانی انسان، ٹھیک ہے، مطلب یہ کلام میں لکھا ہے نا کہ فانی انسان اور پرندوں اور چوپاؤں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا، کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا، تو کوئی اس میں جب فانی انسان لکھا ہے تو لازمی بات ہے کہ لکھا ہے کہ یعنی انہوں نے خدا کے جلال کو، سیدھی جو بات ہے کہ انہوں نے خدا کے جلال کو بالکل کچھ سمجھا ہی نہیں، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اس کو ایک معمولی بات سمجھی، ایک دنیاوی کوئی طرز عمل سمجھا، کوئی دنیاوی چیز اس کو سمجھا میرے عزیزو، کیونکہ آگے لکھا ہے کہ پرندوں اور چوپاؤں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب پھر یہی ہوا نا کہ انہوں نے خدا کے جلال کو کچھ بھی نہیں سمجھا، انہوں نے خدا کے جلال کی کوئی قدر نہیں کی، اور جب آپ خدا کے جلال کی قدر نہیں کرتے تو پھر میرے عزیزو پھر آپ یاد رکھیں کہ پھر وہ آپ کے لیے یہ ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ وہ اپنا جلال واپس بھی لے لیتا ہے۔ جب آپ قدر نہیں کریں گے ان لوگوں کی طرح جن کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آگے لکھا ہے اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا۔ یہی بات ہے، ابھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ جب آپ اس کے جلال کی قدر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ لیں اب آگے کیا لکھا ہے، اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا۔ پھر خدا بھی آپ کو چھوڑ دیتا ہے، وہ آپ کو ناپاکی میں چھوڑ دیتا ہے، لکھا ہے کہ ان کے دلوں کی خواہشوں کے، تو جب آپ کے دل کی خواہش یہ ہے، جب آپ یہی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر خدا بھی آپ کو کیا کرتا ہے، ان کی دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا۔ ایک وقت پھر آتا ہے، پھر خدا آپ کو بالکل جو ہے وہ گو کہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ اس آگ سے بچ جائیں، وہ یہ چاہتا ہے، لیکن آپ اس بات کو بھی سوچیں کہ یہاں پر جن لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے میرے عزیزو، تو آخر آپ اس بات کو سوچیں کہ خدا نے ان کی دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا، یعنی چھوڑ دیا ان کو خدا نے بالکل، جو کہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے، جو یہ چاہتا ہے کہ کسی کی ہلاکت نہ ہو بلکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس نے کیا کیا ہے کہ انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا ہے، چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، ٹھیک ہے، یہ سزا ہے، یہ بدن بے حرمت ہونا یہ سزا ہے میرے عزیزو،
یہ خدا نے ان کو پھر سزا دی ہے جو یہ کام کرتے ہیں کہ ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق. تو ان کے دلوں کی خواہش پھر یہی ہوگی نا میرے عزیزوں کہ وہ کسی قسم کے اس فیور کو جو خدا کی طرف سے ہے اور اس کے جلال کو انہوں نے کچھ نہیں سمجھا. پھر آگے لکھا ہے اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا. اب دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے. خدا کا کلام مقدس کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا. خدا جو کہ سچا ہے، جو کہ عادل ہے، جو کہ آپ جانتے ہیں، اور اس کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا. تو جھوٹ سے خدا کو کتنی نفرت ہے یہ بھی آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ خدا جھوٹ کو کتنی اس کو ناپسند کیا کتنی اس سے کراہیت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے جھوٹ سے اور جھوٹی زبان سے. اور لکھا ہے بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی. مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی. مخلوقات کی عبادت انہوں نے کی. مخلوقات جو ہیں میرے عزیزو وہ تو آلریڈی خدا کی بنائی ہوئی ہیں. تو جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس نے ان مخلوقات کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، خالق کو مالک کو چھوڑ کر اور مخلوقات کی پرستش کر رہے ہیں، زیادہ پرستش اور عبادت کی. دیکھیں مخلوقات کی عبادت کر رہے ہیں. ایسا ان کے دماغوں پر اور دلوں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ یہ خدا کو چھوڑ کر اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت، یہاں پر لکھا ہے عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابد تک معبود ہے. پریز گاڈ. دیکھیں یہی بات میں آپ کو کر رہا تھا کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو کریٹر ہے، جس نے مخلوقات کو بنایا ہے، اس کو چھوڑ کر تو وہ مخلوقات کی عبادت کر رہے ہیں. اور آگے خدا کے کلام میں بھی پھر وہی آیت آگے آ گئی کہ اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابد تک معبود ہے. ہاللیلویا. تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند، تیری شکر گزاری کرتے ہیں آسمانی باپ کہ ہم تو اے مہربان خداوند ہم تو تیرے ہی آگے جھکتے ہیں. آسمانی باپ ہم تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے آسمانی باپ. اور اس بات کے لیے تیرا شکر گزار ہوں اے مہربان خداوند. اور دیکھیں میرے عزیزو کہ لکھا ہے اس خالق کے جو ابد تک معبود ہے. اور پھر آگے لکھا ہے اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا. اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا. یہ جو لوگ سیدھے نہیں ہوتے، یہ جو لوگ ساری زندگی ٹیڑھے رہتے ہیں، یہ ان کے ساتھ پھر یہی کام ہوتا ہے جو اپنی آخری عمر تک میرے عزیزو. ویسے تو خدا کو جوانی کا حصہ پسند ہے، ٹھیک ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی جوانی اس کو دو، ٹھیک ہے. اور جب آپ بوڑھے ہو گئے ہو آلریڈی، ٹھیک ہے، تو پھر میرے عزیزو پھر آپ مجھے بتاؤ نا کہ جو اچھا حصہ تھا آپ کی جوانی کا وہ تو آپ نے سارا ضائع کر دیا، برباد کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ جو زندگی خدا میں نہیں ہے وہ کسی کام کی زندگی نہیں ہے نا. جو زندگی یسوع میں ہے وہی زندگی ہے، باقی تو اس کے علاوہ تو کوئی زندگی نہیں ہے میرے عزیزو، جانتے ہیں نا آپ. تو پھر آگے کیا لکھا ہے اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا. گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا. جب میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جو لوگ ٹیڑھے ہوتے ہیں ساری زندگی میرے عزیزو اور ان کو بولتے جاؤ ان کو کہتے جاؤ اور ان پر اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو جب کیا بتایا جا رہا ہے کلام مقدس میں، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ جہاں پر
یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ، یہ کس ٹیڑھی قوم کے بارے میں کہا گیا ہے؟ یہ آپ ذرا سوچنا اس بات پہ کہ یہ یسوع مسیح نے کس کے بارے میں کہا تھا کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ بھیج رہے تھے، میرے خیال سے منادی پر اپنے شاگردوں کو، اگر میں غلط نہیں ہو رہا، سوری اگر میرے ذہن سے کوئی بات غلط ہو رہی ہے تو میں آپ سے معافی چاہوں گا۔ میرے خیال سے وہ اپنے شاگردوں کو جب یسوع بھیج رہے تھے منادی کے لیے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ، نہیں بلکہ سوری مجھے ابھی یاد آ گیا کہ یہ اعمال کی کتاب میں بتایا جا رہا ہے کہ جب مقدس پالوس رسول خطاب کر رہے تھے میرے عزیزو اس 3,000 کے مجمع سے، اور میرے عزیزو اس وقت مقدس پالوس رسول نے، جو کہ خدا کا بندہ، خدا کا خادم، خدا کا سورما ہے، میرے عزیزو، اس نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ، میرے عزیزو۔ تو وہ ٹیڑھی قوم کون سی تھی؟ کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ ٹیڑھی قوم کون سی تھی؟ میں وہ حوالہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں آپ کو وہ حوالہ بتاؤں کہ جہاں پر لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی میرے عزیزو، یہ ہے رسولوں کے اعمال، اس کا 2 باب اور اس کی میرے عزیزو 40ویں آیت سے لکھا ہے، اور اس نے اور بہت سی باتیں بلکہ میں اس کو 38ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ یہ وعدہ ہے میرے عزیزو، یہ وعدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو وعدوں کا سچا خدا ہے، جب وہ وعدہ کر دیتا ہے تو پھر وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، اس لیے یہاں پر لکھا ہے یہ وعدہ ہے۔ اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ وعدہ ہے، کہ کیا وعدہ ہے، اس لیے کہ یہ وعدہ کیا وعدہ ہے؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو، تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے، روح القدس انعام میں پاؤ گے، یہ وعدہ ہے۔ اس لیے کہ یہ آگے لکھا ہے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ پریز گاڈ۔ تو یہ آپ یاد رکھیں کہ جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں پانی کا میرے عزیزو، تو روح القدس انعام میں آپ پاؤ گے، یہ خدا کا کلام مقدس بتا رہا ہے، اور یہ خدا کا وعدہ ہے، اور خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ آپ کو روح القدس ملے گا، یہ کلام میں لکھا ہے۔ جب آپ کیا کرو گے؟ پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ توبہ یہاں پر لکھا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، تم میں سے ہر ایک توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اور بپتسمہ گناہوں کی ہی معافی کے لیے ہی ہوتا ہے، یہ خدا کے کلام مقدس میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ بپتسمہ نہیں لیتے تو پھر میرے عزیزو، تو پھر اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ نے یہاں پر جو خدا کا بندہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، مقدس پالوس رسول جو بات بتا رہا ہے، خدا کا بندہ جس کے منہ سے خدا ہی کی مطلب کہنے کا یہ کہ خدا کا پاک روح ہی اس کے اندر سے ہو کر بولتا تھا نا، مقدس پالوس رسول کے اندر خدا کا پاک روح بولتا تھا نا، وہ اپنے سے تو کچھ نہیں بولتا تھا، خدا کا پاک روح اس کے اندر آتا تھا، اور وہ یہ کلام قلم بند کیا گیا نا، خدا کی باتیں ہیں، یہ خدا کی
یہ خدا کا پاک روح ہی اس نے بتایا کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لے تو روح القدس نام میں پاؤ گے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بپتسمے کے ساتھ گناہوں کی معافی کا کوئی تعلق نہیں، وہ غلط تعلیم دیتے ہیں، وہ غلط بات کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ یاد رکھیں، خدا کے کلام کے مطابق چلیں۔ اگر کسی نے کوئی اپنی تفسیر بنائی ہوئی ہے تو اس پر مت چلیں، اس سے آپ کہیں کہ کلام میں کدھر لکھا ہے۔ یہ کلام مقدس میں سے آپ اس کو نکال کے بتائیں کہ یہ اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کے 2 باب اس کی 38 آیت سے لکھا ہے، پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو، تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ پریز گاڈ۔ ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیں، گو کہ بپتسمہ آپ نے دینا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے ہی ہے، اس لیے کہ یسوع کا یہ حکم ہے۔ مقدس پالوس رسول جو ہیں وہ لازمی بات ہے کہ وہ یسوع سے اوپر تو نہیں نا، مقدس پالوس رسول یسوع سے اوپر تو نہیں تھے نا۔ اگر انہوں نے یہ بات کہہ بھی دی ہے کہ میرے عزیزو کہ یہاں پر کیا لکھا ہے، پھر لوگ اس کو ایشو بنا لیتے ہیں۔ کیا ایشو بنا لیتے ہیں کہ جی یہاں پر تو لکھا ہے جی کہ اپنا گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو۔ تو یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیو سے مراد یہ ہے کہ جو یسوع مسیح نے ارشاد اعظم بولا ہے، ٹھیک ہے، یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو۔ تو یسوع مسیح کبھی بھی یہ بولیں گے یا یہ یسوع مسیح کہیں گے کہ میرے اکیلے نام پر بپتسمہ لے لو؟ وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے، وہ کبھی بھی نہیں یہ کہیں گے۔ وہ ہمیشہ آپ سے، جیسے وہ کہتے ہیں بار بار کلام مقدس میں بہت سارے جو حوالے ہیں، وہ بار بار اس میں کیا بتاتے تھے؟ یہی بتاتے تھے نا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، جو تم کام مجھ میں دیکھتے ہو، ٹھیک ہے، وہ کس کے کاموں کو ظاہر کرتے تھے؟ یسوع مسیح باپ کے کاموں کو کرتے تھے نا۔ تو پھر یسوع مسیح کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے نام پہ بپتسمہ لے لو؟ وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کر سکتے۔ مقدس پالوس رسول کے کہنے کا مطلب یہ تھا، اگر اس کو آپ اس آیت کو روح میں جا کر اس کو سمجھیں، یہی تو مسئلہ ہے کہ لوگ اس کو جو ہے وہ دنیاوی اس سے سوچ سے، حکمت سے سوچتے ہیں، اس لیے ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو، یعنی یسوع مسیح کے نام سے مراد یہ ہے کہ جو یسوع مسیح نے آگے سے جو حکم دیا تھا اپنے شاگردوں کو، جو ارشاد اعظم دیا تھا میرے عزیزو، وہ ارشاد اعظم کیا تھا؟ جو یسوع مسیح نے دیا تھا۔ اور پھر آپ اس بات کو سوچیں کہ جب کلام مقدس میں صاف صاف یہ بتا دیا ہے کہ یسوع نے بتا دیا ہے کہ یسوع نے اپنے شاگردوں کو کیا کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ پریز گاڈ۔ تو پھر جب یسوع نے یہ کہہ دیا تو میرے عزیزو آپ بتائیں کہ استاد بڑا ہوتا ہے کہ شاگرد بڑا ہوتا ہے؟ استاد ہمیشہ اپنے شاگرد سے بڑا ہوتا ہے نا۔ تو یسوع ہمارا کیا ہے؟ یسوع ہمارا کیا ہے؟ دیکھیں، جو یسوع کی جو تعلیم پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم یسوع کو استاد بھی کہہ سکتے ہیں نا، کہ یسوع ہمارا استاد ہے، پاک روح بھی ہمارا استاد ہے، لیکن ہم یسوع کو بھی استاد کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب ایک ہی لڑی آ رہی ہے، ایک ہی لڑی ہے۔ تو اس لیے آپ اس بات کو سوچ لیں۔ یہ چلتے چلتے میرے ذہن میں مجھے ایک بات یاد آ گئی، تو میں نے آپ کو بتانا بہتر سمجھا کہ
کہ جو یسوع نے اپنے منہ سے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہی ہیں کہ باپ بیٹا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اس لیے ہمیں یسوع کی بات پر جانا چاہیے اور اس پر چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور مقدس پالوس رسول سے اگر میرے عزیزو اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو ان کے کہنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، کہ یعنی جب مقدس پالوس رسول خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کے نام پر، یعنی جو یسوع مسیح نے جو ارشاد اعظم کا حکم دیا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد، ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وعدہ کیا ہے، وعدہ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ روح القدس انعام میں، پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ روح القدس انعام میں پاؤ گے، یہ وعدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ وعدہ ہے۔ اور جن کو خدا ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا، اور اس نے بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ اس آیت کا میں آپ کو بول رہا تھا کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ یہ کون سی ٹیڑھی قوم ہے؟ ہاں جی، یہ ٹیڑھی قوم میرے عزیزو یہی ٹیڑھی قوم ہے جو ہم اپنے حوالے میں پڑھ رہے تھے، کہ جنہوں نے کہ جو کیا کرتے ہیں پتہ ہے، کہ جو ناراستی سے جو ہے تو جو حق کو جو ہے ناراستی سے دبا دیتے، جو خدا کے جلال کو کچھ نہیں سمجھتے، جو جن کو کہ خدا نے ان کی خواہشوں کے مطابق ان کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ٹیڑھی قوم ہے جو کہ آپ کے آس پاس کدھر نہ کدھر موجود ہوتی ہے، ٹیڑھی قوم، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور لکھا ہے پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا، جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کیا انہوں نے، اور لکھا ہے کہ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا، جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، ٹھیک ہے، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ تو 3000 لوگوں نے تو اس وقت بپتسمہ میرے عزیزو لے لیا، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے، ٹھیک ہے، کیا کرنے میں؟ رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ رفاقت کی کیا اہمیت ہے، رفاقت کتنی ضروری ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ رسولوں سے تعلیم پانے، تعلیم بھی ضروری ہے پانے، اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ دعا تو آپ کو پتہ ہے کہ دعا تو ایماندار کا سانس ہے، دعا کے بغیر تو آپ زیرو ہیں روحانی طور پر، تو اس لیے دعا بھی بلا ناغہ دعا کرنی ہے آپ نے۔ ہم پھر اپنے ٹاپک پہ واپس آ جاتے ہیں، تو پھر لکھا اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، جو ٹیڑھی قوم میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ساری زندگی جو ہے نا وہ سیدھے ہی نہیں ہوتے، ان کی جو ہے نا اکڑ ہی ختم نہیں ہوتی میرے عزیزو، ان کے جو گردن میں جو خدا معاف کرے یہ لفظ میں نے استعمال کر دیا، جس کے لیے میں سوری کہتا ہوں، کہ ان کی گردن میں جو سریا ہوتا ہے میرے عزیزو وہ بوڑھے ہوتے تک نہیں نکلتا۔ میں خود ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں میرے عزیزو کہ وہ اپنی زندگی میں انہوں نے اپنا دم چھوڑ دیا، اس دنیا سے چلے گئے، لیکن میرے عزیزو ان کو
بالکل کوئی اثر نہیں پڑا کہ کوئی خادم ان کو تعلیم دیتا رہا، کہتا رہا میرے عزیزو بپتسمے کے متعلق کہتا رہا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بپتسمہ نہیں لیا اور وہ اسی طرح دنیا سے چلے گئے، اور بحث و تکرار کرتے بحث و تکرار خدا کے خادموں کے ساتھ کرتے وہ دنیا سے ہی چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا پھر چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا۔ یہ تو چلو یہاں پر گندی شہوتیں لکھا ہے، لیکن میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ٹیڑھے رہتے ہیں، ٹیڑھی قوم ہے، جو سیدھے نہیں ہوتے، میرے عزیزو خدا ان کو پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر خدا ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اسی طرح اپنی زندگی جو ہے، اپنا زندگی کے آخری دم تک میرے عزیزو جو نصیحت کو حاصل نہ کرے اور میرے عزیزو توبہ نہ کرے اور بپتسمہ نہ لے، تو آپ کو پتہ ہے آج میری بات نکلتے ٹاپک سے نکلتے ہوئے بپتسمے پہ چلی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں، بپتسمے کی اہمیت کو سمجھیں میرے عزیزو۔ جب تک آپ بپتسمہ نہیں لیتے، آپ کے اندر سے نسل آدم کا موروثی گناہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ کے اندر موجود جو نسل آدم کا موروثی گناہ ہے وہ بپتسمے سے ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ موروثی گناہ اپنے اندر لیے ہوئے دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ موروثی گناہ کی معافی نہیں ہے۔ موروثی گناہ کی معافی کے لیے تو خدا نے اتنا بڑا پورا خدا نے پلان کیا، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، قربان کیا، ٹھیک ہے، اس نے صلیب پہ جان دی، دکھ اٹھائے ہمارے گناہوں کی خاطر، ٹھیک ہے، اور موروثی گناہ ختم ہوا۔ اور ہم نے اس موروثی گناہ کو کیسے ختم کرنا ہوتا ہے؟ پانی کا بپتسمہ لے کر۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں پانی کا، ہم اس کی موت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جتنوں نے اس کو قبول کیا، لکھا ہے کہ جتنوں نے بپتسمہ لیا اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ یہ اسی پانی کے بپتسمے کی بات ہو رہی ہے۔ جب آپ نیچے پانی میں ڈوبتے ہیں، نیچے پانی میں جاتے ہیں میرے عزیزو، تو آپ کے باقی گناہ اور موروثی گناہ سارے نیچے پانی میں رہ جاتے ہیں۔ جب آپ اوپر آتے ہیں تو آپ گناہوں سے، سارے موروثی گناہ سے بھی اور سارے گناہوں سے آپ نجات حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب آپ اسی موروثی گناہ کو لے کر اس دنیا سے جائیں گے، ٹھیک ہے، واپس خدا کے پاس، تو وہ آپ سے سوال نہیں کرے گا۔ آپ خدا کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ یا چلیں یہ بات نہیں کرتا، حالانکہ ٹھیک ہے، لیکن آپ خدا کو کیا بولو گے؟ پھر کیا جواب دو گے؟ چلو آپ بتاؤ مجھے، آپ خدا کو کیا جواب دو گے؟ موروثی گناہ کی تو معافی نہیں ہے۔ موروثی گناہ کی خدا آپ کو کیسے معافی دے گا؟ خدا اپنے کلام کا پابند ہے، خدا اپنے کلام کا پابند ہے۔ جو خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا اس کا پابند ہے۔ آپ خدا سے کہہ سکتے کہ خدایا تیرے کلام میں تو یہ لکھا ہے، تیرے کلام میں تو یہ باتیں لکھی، یہ آیتیں لکھی، خدایا یہ تیرے کلام میں لکھا ہے، میں تیرے کلام سے تجھے بتا رہا ہوں کہ تیرے کلام میں یہ سب کچھ لکھا ہے۔ آپ خدا سے کہہ سکتے ہیں نا، اور خدا اپنے کلام کا پابند ہے، خدا اپنے منہ کی باتوں کا پابند ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی یہی کہے گا کہ ہاں یہ میرے کلام میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ موروثی گناہ لے کر آپ نے بپتسمہ نہ لیا پانی کا، اور آپ موروثی گناہ لے کر واپس اس دنیا سے چلے گئے اس کے پاس، تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ موروثی گناہ کی تو معافی نہیں ہے۔ اتنا بڑا خدا نے نجات کا جو پورا طریقہ کار، پورا پلان کیا، ٹھیک ہے، یہ کس لیے تھا؟ یہ اسی لیے تھا کہ آپ کی جان چھوٹے موروثی گناہ سے، جو کہ نسل آدم کا گناہ ہے۔ اگر اور کھول کے وضاحت کر دوں، اگر آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی،
تو وہ گناہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس نے پھل کھایا، آدم نے اور حوا نے جو پھل کھایا تھا، اس پھل کھانے سے کیا ہوا تھا؟ ان کے اندر کیا آ گیا تھا؟ گناہ آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کیا ان کی زندگی میں گناہ تھا؟ نہیں تھا۔ خدا ٹھنڈے وقتوں میں اس کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، آدم کے ساتھ۔ پھر پھل کھانے سے گناہ آ گیا، گناہ سے کے بعد موت آ گئی، موت بھی نہیں تھی۔ اس سے پہلے خدا کے ارادہ میں، خدا کے منصوبہ میں موت نہیں تھی، یہ موت بعد میں آئی ہے، پھل کھانے کے بعد۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ماروثی گناہ ہے، اس کو بولتے ہیں ماروثی گناہ، جو آپ کے اندر اس ٹائم تک رہتا ہے جو بندہ بندی بپتسمہ نہیں لیتا پانی کا، تب تک اس کے اندر ماروثی گناہ رہتا ہے۔ اور ماروثی گناہ لے کر میں آپ کو بار بار بولتا جا رہا ہوں کہ اگر آپ دنیا سے چلے گئے ماروثی گناہ اپنے ساتھ لے کر، ٹھیک ہے، آپ پانی کا بپتسمہ نہیں لوگے، آپ کے ماروثی گناہ کی معافی نہیں ہوگی۔ اس بات کو ذرا سمجھیں کہ یسوع نے تو جان دے دی صلیب پر، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کی موت میں شامل ہوتے ہیں بپتسمہ لے کر۔ آپ اس سے نجات تب حاصل کرتے ہیں انفرادی طور پر، اپنی ذات تک، یعنی اپنے تک، یعنی خود کو آپ نے کیسے آزاد کرانا ہے، وہ پھر بعد میں آپ نے فرداً اپنے آپ کو آزاد بھی تو کرانا ہے نا اس گناہ سے، اس گناہ کے اندر، اس گناہ سے ایک دفعہ جو قربانی دے دی گئی ہے میرے عزیزو، یسوع مسیح ناصری نے دے دی ہے، لیکن اس کے بعد اس کا ایک طریقہ کار ہے جو کلام مقدس میں بتایا گیا ہے۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ بپتسمہ ہے پانی کا۔ کیوں زور دیتے ہیں پانی کے بپتسمے پہ خدا کے خادم لوگ؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اگر میں آپ کو بپتسمے کے لیے کہہ رہا ہوں تو اس میں کیا بات ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرے عزیزو، اس میں وجہ یہی ہے کہ خادم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت کو ان کو پتہ ہے کہ اگر ماروثی گناہ اپنے ساتھ آپ لے گئے تو پھر آپ کی معافی نہیں ہے۔ اگر آپ نے بپتسمہ لیا ہوگا، ماروثی گناہ کی معافی ہوئی ہوگی، تو باقی گناہ یسوع مسیح ناصری جو خدا کا، جو زندہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ یہ قدرت رکھتا ہے، وہ یہ طاقت رکھتا ہے، وہ اختیار رکھتا ہے، وہ یہ میرے عزیزو کہ وہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ اس کے پاس یہ اختیار ہے۔ لیکن ماروثی گناہ کی میرے عزیزو کوئی اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی معافی نہیں ہوگی، نہیں ہو سکتی ماروثی گناہ کی۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، ان پڑھ بھی نہیں ہیں، ایسے لوگ ہیں وہ بیچارے تو ان پڑھ ہیں، وہ کلام بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، تو آپ تو کلام بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے۔ اور میں جن لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، وہ چاہے کوئی بھی ہو، مجھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ چاہے میرے علاقے کا ہے، یہاں یہ میری ویڈیو سن رہا ہے، وہ جون سے بھی علاقے کا ہے، لیکن اگر اس نے بپتسمہ نہیں لیا تو میرے عزیزو لے لے، تاکہ اس ماروثی گناہ سے بچ جائے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ یہاں تک کہ اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف طبعی کام سے بدل ڈالا، ٹھیک ہے۔
ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف طبعی کام سے بدل ڈالا۔ اور آگے لکھا ہے اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلہ پایا۔ ان آیتوں کی جو میں نے ابھی پڑھی ان کی میں وضاحت نہیں کر رہا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیا بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلہ پایا، یعنی جو ان کے اندر یہ گمراہی آئی کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ مردوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، روسیائی کام کر کے اپنے آپ میں جو ہے گمراہی کو اپنے آپ کو اس لائق ٹھہرا رہی کہ وہ گمراہ ہیں۔ اور پھر آگے لکھا کہ بدلہ پایا، اس گمراہی کا انہوں نے بدلہ بھی پایا۔ اور پھر آگے لکھا ہے اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں۔ پیچھے بھی میں آپ کو یہی بتاتا آ رہا تھا کہ خدا پھر ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور دیکھ لیں یہاں پر لکھا کہ خدا نے ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا، کہ نالائق حرکتیں کریں۔ یہ بھی سزا ہے، یہ خدا کی طرف سے سزا ملی ان لوگوں کو، نالائق حرکتیں کریں۔ بس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ اور بدخوئی سے بھر گئے۔ پھر کیا ہوا ہے دیکھ لیں آپ کہ نالائق حرکتیں یہی ہیں کہ وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ، ٹھیک ہے، اور بدخوئی سے بھر گئے، اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اس بات کو ذرا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر کہ ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا خدا نے۔ تو آپ سوچ لینا اس بات پہ کہ خدا کا غضب ایسے بھی آتا ہے، پھر ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیتا ہے وہ۔ اور پھر یہ باتیں جو بتائی جا رہی ہیں، پس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، ٹھیک ہے، لالچ اور بدخوئی سے بھر گئے، اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے لگے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے وقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے۔ طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ سب کچھ تو ان کے اندر ہر طرح کی تو میرے عزیزو گناہ ان کے اندر آ گیا، ان کی حرکتوں کی وجہ سے میرے عزیزو، اور خدا نے ان کو نالائق حرکتوں کے حوالے کر دیا۔ خدا نے بھی کہا کہ یہ اس اب قابل ہے کہ ان کو نالائق حرکتوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اور پھر لکھے حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں۔ دیکھیں پھر ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ ایسے کام کرنے والی موت کی سزا کے لائق ہیں، حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں۔ وہ یہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے عزیزوں کہ یہ سب گناہ ہیں، لیکن پھر وہ ان کے ایسے شکنجوں میں آ جاتے ہیں، ان گناہوں کے ایسے اس میں کنٹرول میں، یہ گناہ ان کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں
وجہ کیا ہوتی ہے؟ خدا کا غضب۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ سستی، لاپرواہی، ساری جوانی ضائع اور بڑھاپے میں بھی سیدھے نہ ہونا، یہ وجہ ہوتی ہے۔ پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ کس کا رول ہے پتہ ہے آپ کو؟ بدی کے کو دیکھ کر کون خوش ہوتا ہے؟ بدی کو یا برے کاموں کو دیکھ کر کون خوش ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو لکھا ہے پھر بھی یہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں، یعنی خود بھی یہ کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ یعنی جو اور بھی ایسے ان کی طرح کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے جو بتائے گئے ہیں گناہ، جو اور بھی یہ کرتے ہیں تو یہ ان سے خوش ہوتے ہیں بجائے کہ ان کو منع کرنے کے۔ لیکن منع تو یہ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ خود جکڑے ہوتے ہیں ان گناہوں کے اندر خدا کے غضب کی وجہ سے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھ لیں کہ خدا کے غضب کو اتنا موقع نہ دیں کہ آپ اپنی زندگی ساری گزار دیں، ٹھیک ہے، اور پھر خدا آپ کو ایسے کر دے کہ نالائق حرکتوں کے والے آپ کو کر دے، اور پھر خدا آپ کو کیا لکھا ہے کہ گندی شہوتوں میں چھوڑ دے، یعنی وہ آپ کو چھوڑ دے، یعنی بس آپ کے حال پہ آپ کو چھوڑ دے۔ تو پھر آپ کیا کرو گے؟ جب خدا آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دے گا تو پھر آپ کیا کرو گے؟ سوچیں اس بات کو، اس سے ایسا وقت آنے سے پہلے توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پانی کا بپتسمہ لیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے جو آپ کا کام ہے، جو آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، یہ کوئی مرضی نہیں ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ مرضی ہے پانی کا بپتسمہ لو یا نہ لو، مرضی نہیں ہے، یسوع نے اس کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یسوع نے کیا کہا ہے؟ ارشاد اعظم جو میں نے آپ کو سنایا کہ پس جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا دو؟ بپتسمہ دو۔ تو یہ یسوع کا حکم ہے نا بپتسمہ، یہ کوئی آپ کی چوائس تو نہیں ہے نا۔ بہت سارے خادم ایسے ہیں جو آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ آپ کی چوائس نہیں ہے، یہ حکم ہے، اور یہ واقعی یہ حکم ہے، یہ یسوع کا حکم ہے کہ بپتسمہ لو۔ تو جب یسوع کا حکم ہے تو میرے عزیزو، تو وہ یسوع جس کے پاس گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار ہے، یہ بات یاد رکھنا کہ یہ اس کا حکم ہے، یہ اس یسوع کا حکم ہے کہ جو اگر چاہے تو میرے عزیزو آپ کو ہر جو اپنا کسی قسم سے بھی جو ہے آپ کو کس طرح سے آپ کو وہ چھڑا سکتا ہے، جب بھی وہ چاہے آپ کو وہ ہر طرح کے حالاتوں سے چھڑا سکتا ہے۔ اور جب بھی وہ آپ اس بات کو یاد رکھنا کہ جب یہ یسوع کا حکم ہے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ جس کے پاس سارا اختیار ہے، باپ نے سارا اختیار اس کو بخش دیا ہوا ہے یسوع کو، تو جب وہ یہ بات کہہ رہا ہے تو آپ کو اس بات پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو میرے عزیزو پھر وہی بات میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ ماروسی گناہ اپنے ساتھ واپس لے کے دنیا سے تو آئے بھی دنیا میں ہو ماروسی گناہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور واپس بھی جب جا رہے ہو تو واپس بھی ماروسی گناہ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو، حالانکہ خدا نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ کیسے ماروسی گناہ سے اپنی جان چھڑاؤ گے۔ تو جب اس نے طریقہ بتا دیا ہے تو اس طریقے پر عمل کریں، تاکہ اور کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا کیا ہے؟ جو لوگ اتنی ضد ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، ساری عمر بپتسمہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کی انہوں نے توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں سے،
آخر ایک وقت آتا ہے کہ اب ان کو توبہ کرنی چاہیے نا، گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور بپتسمہ لینا ہے پانی کا، یہی کرنا ہے نا، اور کیا انہوں نے کرنا ہے؟ اس بات کو بھی سوچیں اور اتنی دیر نہ ہو جائے میرے عزیزو کہ خدا آپ کو آپ کی حالت پہ چھوڑ دے۔ یہ جو ساری آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، جو کلام ہم نے پڑھا ہے، اس میں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ خدا نے ان کو چھوڑ دیا۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ خدا نے ان کو کیا کیا؟ ہیں جی، گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، اور کیا کیا ہے خدا نے؟ اس حوالے میں بتایا جا رہا ہے گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے، کہ نالائق حرکتیں کریں، ٹھیک ہے، اور یہ نالائق حرکتوں کے بعد ان کے اندر جن گناہوں کی فہرست آگے ہی آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیے ہوئے کہ ان کے اندر پھر کیا کیا یہ گناہ آگے۔ تو جب گناہ آپ کو جکڑ لے گا تو پھر آپ یاد رکھنا، پھر آپ ساری زندگی اسی طرح یہ گناہ بھی کرتے رہو گے اور ماروسی گناہ بھی اپنے ساتھ لے کر اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ تو پھر آپ کے پاس جب ادھر آسمانی باپ آپ سے پوچھے گا اس دنیا میں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا۔ پھر وہ آپ سے کہے گا کہ کیا میرے کلام میں یہ نہیں لکھا تھا؟ کیا میرے بیٹے یسوع نے یہ نہیں کہا تھا کہ بپتسمہ لو پانی کا؟ پوچھے گا نا۔ تو پھر آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کہ آپ کے پاس پھر یہ جواب ہوگا کہ میں نے وہ بچے والا بپتسمہ لیا ہے، بچے والا میں نے بپتسمہ لیا ہے، یہ جواب دو گے خدا کو؟ تو یہ جواب تو قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ آپ اپنے کلام سے ہی آپ کو پھر سوال کرے گا، خدا اپنے منہ کی باتوں سے ہی آپ کو پھر سوال کر دے گا۔ وہ آپ سے پوچھے گا کلام میں کدھر لکھا ہے بچے کا بپتسمہ؟ تو پھر آپ کیا جواب دو گے؟ اس بات کو ذرا سوچ لیں۔ ٹاپک ہمارا وہ صحیح جگہ پر جا کر پہنچ گیا، بپتسمے پر پہنچ گیا، کیونکہ جب آپ توبہ کر لو گے، اپنے گناہوں سے پانی کا بپتسمہ لے لو گے، تو پھر خدا آپ کو نالائق حرکتوں کے حوالے نہیں کرے گا، پھر خدا آپ کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے یہاں پر لکھا ہے نہیں، جو کر دیا اس نے وہ پھر نہیں کرے گا، وہ پھر ان گناہوں سے بھی بچ جاؤ گے۔ آپ کا جو فرض ہے جب آپ وہ ادا کر دو گے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس بات کو یاد رکھو، میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ خدا اپنے کلام کا پابند ہے، وہ اپنے منہ کی باتوں کا پابند ہے۔ جب آپ بپتسمہ لے لو گے، آپ کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ میں نے یسوع مسیح ناصری کے حکم پر عمل کر لیا، میں نے یسوع کے حکم پر عمل کر لیا ہے۔ باقی اپنی زندگی پھر آپ جو ہے تو وہ خدا میں گزاریں۔ تو خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔